بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے سامنے قضاء عمری نمازوں کا طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ نمبر 2، قضاء عمری نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3، قضاء عمری نمازوں کا حساب کیسے لگائیں گے۔ نمبر 4، قضاء عمری نماز کس وقت پڑھیں۔ نمبر 5، کیا سنت، نفل اور وتر کی بھی قضا ہوگی یا صرف فرض کی قضا کریں گے۔ نمبر 6، کسی کے ذمے قضا نمازیں تھیں اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کیا جائے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تاکہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کو مومن کی معراج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی آئی، جو بھی حکم آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، لیکن نماز کا تحفہ دینے کے لیے نبی کو آسمانوں پر بلایا گیا، عرش پر بلایا گیا، معراج کرائی گئی، وہاں بلا کر اللہ تعالی نے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت والی ہے نماز، کے اس کے لیے نبی کو بلا کر یہ تحفہ دیا جا رہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھیں۔ 50 نمازیں تھیں، 50 سے کم ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، اور 5 نمازوں میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں اور ان کو نہیں پڑھتے، سستی کر جاتے ہیں، بہانے بنا جاتے ہیں۔ تو نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے قبر کے اندر جو حساب ہوگا مرنے کے بعد، وہ سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں انسان کلیئر ہو گیا تو باقی آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، آگے جانا، جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن نماز کے حساب کتاب میں بھی انسان پھنس گیا تو آگے کیا ہوگا۔ تو اس لیے نماز کی فکر کریں۔ نماز جو ہے اگر قضا ہو گئی ہے، نہیں پڑھ سکے، غفلت میں دن گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، سمجھ آئی ہے، تو اب جو آپ کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں جن کو قضاء عمری کہتے ہیں، نمازیں آپ نے بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھی، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نمازیں نہیں پڑھی۔ اب کیا پتہ چلے گا کہ کب ہم بالغ ہوئے اور کیسے حساب لگائیں نمازوں کا، کیسے پتہ چلے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ تو اس کا میں ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سب ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو جو ہمارے بالغ ہونے کی عمر ہے، مردوں کی عمر 15 سال ہے، بلوغت کی 15 سال کے بعد اگر اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نمازوں کا حساب لگائے۔ اسی طرح عورتوں کی عمریں، خواتین کی عمر بلوغت کی وہ 13 سال کے بعد ہے، 13 سال سے اس کا حساب لگا لیں۔ تو خواتین 13 سال کے بعد دیکھیں کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، قضا ہوئی ہیں۔ مرد 15 سال کے بعد حساب لگائیں۔ اور اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کتنی نمازیں ہماری رہ گئی ہیں، کتنے سال نہیں پڑھی، تو اپنے ذہن دوڑائیں، ذہن میں لے کر آئیں کہ کتنے سال ہو سکتا ہے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں چھوڑ دیں، غفلت میں گزار دیے۔ تو حساب لگائیں، وہ 1 سال کی بنتی ہیں، 2 سال کی بنتی ہیں، جو ذہن میں آ جائے، جو گمان میں آ جائے اس کے مطابق آپ عمل کر دیں۔ وہ 1 سال کی نمازیں 2 سال کی ہیں، ان کو کسی ڈائری میں کاپی کے اندر لکھ لیں، نوٹ فرما لیں، اور اس کا حساب لگا لیں کتنے دن کی ہماری نمازیں رہ گئی ہیں، کتنے مہینے، کتنے سال کی ہیں، ان کو ڈائری میں لکھ لیں۔ اور قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اب آپ قضا نماز ادا کریں گے، جب قضا نماز جس ڈیٹ کو، جس دن سے آپ ادا کر رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں، اس دن کو بھی نوٹ کر لیں ڈائری کے اندر کہ آج کے دن سے میں نے قضا نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، قضا عمری شروع کی ہیں، اور 1 سال تک میں نے پڑھنی ہے یا 2 سال تک پڑھنی ہے۔ اس کا حساب آج کی تاریخ سے لگا لیں، آج ڈیٹ نوٹ کر لیں، اور ہر نماز کے ساتھ
آپ ایک ایک نماز کی فرض کی قضا کرتے جائیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں تو فجر کی سنت ادا کرنے سے پہلے 2 رکعت قضاء عمری کے پڑھ لیں فرض نماز، پھر فجر کی سنت پڑھ لیں، پھر فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور اسی طرح ظہر میں آئے ہیں تو ظہر کی سنت کے ساتھ 4 رکعت نماز فرض قضاء عمری کی ادا کر لیں۔ اگر ظہر سے پہلے موقع نہیں ملا فرض سے پہلے تو فرض کے بعد بھی آپ قضا کر سکتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ تو اسی طرح ہر نماز کے ساتھ عصر مغرب عشاء ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز کی قضا بھی کرتے جائیں۔ ہر نماز کے صرف فرض کی قضا ہوگی، سنت نفل کی قضا نہیں ہوگی، سنت نفل کی قضا نہیں ہوگی۔ ہاں عشاء کے نماز کے ساتھ جو 3 وتر ہیں، وتر کی قضا ہوگی، وتر کی نماز کی قضا آپ کریں گے تو گویا آپ 6 نمازوں کی قضا کریں گے، 5 فرض نمازوں کی اور 1 وتر کی۔ تو ہر روز آپ ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک ایک نماز کی قضا کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ کی 1 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ 1 سال تک پڑھتے رہیں اس طرح، تو آپ کا 1 سال جب ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری 1 سال کی قضاء عمری ادا ہو گئی ہیں۔ 2 سال کی ہے تو 2 سال تک پڑھتے رہیں، جتنے دن کی ہیں اتنے دن اس طرح پڑھتے رہیں تو اتنے دن پورے ہونے کے بعد آپ کی قضاء عمری ادا ہو جائے گی، تو آپ اب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ قضا نماز کس وقت پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے؟ تو قضا نماز جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ اوقات میں پڑھنی چاہیے۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتائے، تو اب دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی صبح فجر کے بعد سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ سورج طلوع ہونے کے وقت سے لے کر 15 سے 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے 20 منٹ کے بعد، اس وقت آپ اشراق بھی پڑھیں، قضاء عمری بھی پڑھ لیں۔ اور اسی طرح زوال کا وقت دوپہر کا 12 سے 12:30 پونے 1 بجے تک کا جو وقت ہے، اس میں بھی آپ جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غروب کا وقت جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مکروہ اوقات ہیں 3، تو ان اوقات کے علاوہ آپ جس وقت چاہیں قضاء عمری کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور قضاء عمری نماز ادا اس طرح آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا نہیں کر سکتا، میں کسی ایک وقت میں ساری قضا نمازیں پڑھ لوں، جو بھی ایک دن کی 5 نمازیں 6 نمازیں وتر سمیت ایک وقت میں ادا کر لوں، ظہر کے بعد کوئی کہتا ہے میرے پاس وقت ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد وقت ہے، میں اس وقت میں کھڑے ہو کے ایک دن کی قضا کر لوں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک وقت میں آپ 5-6 نمازوں کی اکٹھی قضا کر لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اسی طرح کسی کے ذمے کئی ساری قضا نمازیں تھیں، کئی ساری قضا نمازیں کسی کے ذمے تھیں اور وہ ادا کر رہا تھا اور اس کا درمیان میں انتقال ہو گیا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو قضا کر رہا تھا، زندگی نے مہلت نہیں دی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو جو ہے معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک شخص کی نمازیں قضا ہیں، اس نے پڑھی بھی نہیں، تو اب اس کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثاء ہوں گے وہ اس کے مال میں سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ ایک نماز کا فدیہ 200 روپے ہے، جو صدقہ فطر ہوتا ہے، جو رمضان گزرا ہے اس میں صدقہ فطر تقریباً 200 روپے تھا، تو ایک نماز کا فدیہ 200 روپے ہو گیا۔ ایک دن کی 6 نمازیں، تو 6 نمازوں کا فدیہ ہم دیں گے، یعنی 1200 روپے 6 نمازوں کا فدیہ ہوگا ایک دن کا۔ تو اس طرح ہم فدیہ ادا کریں گے۔ تو یا کوئی شخص بیمار تھا، بیماری کے دن میں نمازیں نہیں پڑھ سکا، تو ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فدیے کی وجہ سے اس کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، تو اس لیے احتیاطاً اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طرح قضا نماز جب ہم پڑھیں گے قضاء عمری، اس کی نیت کیا کریں گے؟ نماز کی نیت یہ کریں گے کہ میری زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، یعنی فجر کی نماز اگر ادا کر رہے ہیں تو میری زندگی میں جو فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور میں جو پہلی فجر ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس کی قضا کر رہا ہوں۔ ظہر کے ٹائم پہ نماز ظہر کی قضا کر رہے ہیں، تو میری زندگی میں جتنی بھی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، میں پہلی ظہر کی قضا کر رہا ہوں، پہلی قضاء عمری ادا کر رہا ہوں۔
اس طرح ہر نماز کے ساتھ ساتھ آپ اس نماز کا نام لیتے جائیں گے اور قضا کرتے جائیں گے۔ جب اگلا دن آئے گا آپ نے پھر یہی نیت کرنی ہے کہ میری جو پہلی فجر قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں، یعنی میری نمازیں جو قضا ہوئی ہیں اس میں جو پہلی فجر میری قضا ہوئی ہے میں وہ قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ جو ظہر کی میری نماز قضا ہوئی ہے اس میں سے میں پہلی جو ہے ظہر کی نماز قضا کر رہا ہوں، کیونکہ ایک ادا ہوتی جائے گی تو اگلی آپ کی پہلی ہو جائے گی، وہ ادا ہوگی پھر اگلے دن وہ آپ کی پہلی ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ نیت کرتے جائیں، اس طرح آپ نماز پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور کافی سارے آپ کے اشکالات حل ہو گئے ہوں گے۔ نماز کی اہمیت اور نماز ادا کرنے کا طریقہ، نیت اور کس وقت ادا کریں، یہ ساری ڈیٹیل، اور بلوغت کی عمر کتنی ہے، کس طرح حساب لگائیں گے، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخر میں ویڈیو کو لائک و شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔